پارلیمان والے معاملے پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گرفتاریاں کیوں ہوئیں اس کی ایک توجہ بیان کرتے ہیں. ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی تھی, نام لے کے باتیں کی, ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے, جلسے کا ری ایکشن تھا, ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی پارلیمنٹ کے اندر گھس کے جو انہوں نے گرفتار کیا تو غلطی ہوگی. فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ آئی جی نہ کریں, وزیر اعظم صاحب کریں. میں ایسا کرنے پہ آئے تو کے پی میں حکومت تو ہماری بھی ہے. آپ سب پر سلام تھی, میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالات جن کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, مذاکرات کی میز پہ آنے کی باتیں ہو رہی تھیں, میثاق معیشت کی باتیں ہو رہی تھیں, میثاق جمہوریت کی باتیں ہو رہی تھیں, وہ باتیں جو ہیں وہ قصہ پارینہ دکھائی دے رہی ہیں. ابھی حالیہ ڈیولپمنٹ جو خبر منظر عام پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکن پارلیمان ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, سعد اللہ بلوچ, جو تاندلیاں والا کے حلقے سے ہی الیکشن جیتے تھے, جن کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تھے وہ بھی بلوچ خاندان سے تھے, اور ہدایت اللہ بلوچ وہ بھی ان کے رشتہ دار ہی لگتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمایوں اختر خان وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے. تو کمپین بہت مضبوط تھی ہمایوں اختر خان کی بھی, علی گوہر بلوچ کی بھی, لیکن وہاں سے جو سیٹ نکالی تھی وہ سعد اللہ بلوچ نے نکالی تھی. اور سعد اللہ بلوچ, علی گوہر بلوچ اور ہدایت اللہ بلوچ یہ آپس میں تینوں کزن ہیں, اور علی گوہر بلوچ کی جو بھابھی ہیں وہ پہلے سعد اللہ بلوچ کی حمایت میں تھیں, پھر بعد میں وہ چلی گئی ہمایوں اختر خان کی حمایت کے اندر. لیکن سعد اللہ بلوچ کا وہاں سے نشست کا نکالنا, پھر الیکشن ٹریبیونل کے اندر ان کے کیس کا جانا, علی گوہر بلوچ کا وہاں سے رد ہو جانا, سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا اور وہاں سے وہ رد ہو چکا تھا کیس, اور سعد اللہ بلوچ بطور ایم این اے بحال رہے, اور ان کے خلاف گنتی کے حوالے سے اور جو بھی کیسز تھے اس کو نہیں سنا گیا سپریم کورٹ لیول تک بھی. تو خبر یہ منظر عام پہ آئی کہ سعد اللہ بلوچ صاحب کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو صاحبزادی ہیں, ان کو نقاب پوش افراد نے ان کی گاڑی سے نکالا, وہ گاڑی کے اوپر سفر کر رہی تھیں, ان کی گاڑی سے نکالا اور اغوا کر کے لے گئے. اب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما, جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اب وہ جو ان کا اغوا ہے اس کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی بات جو ہے وہ ادھر تک پہنچ گئی ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر سے بھی گرفتار کر لیں اور باہر اغوا ہو رہے ہیں, اور اگر رکن پارلیمان محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کس طریقے سے کر پائے گا, اور ان لوگوں کو کس طریقے سے بتا پائے گا کہ میں تمہاری نمائندگی کرتے ہوئے تمہارے تحفظ کے لیے حقیقی اقدامات اٹھواؤں گا. تو اس منظرنامے پہ یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی تشویشناک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمان والا معاملہ ہے, پارلیمان والے معاملے پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو اسپیکر صاحب نے کہا, جو سارجنٹ آرمز کو معطل کر دیا, جو 4 اہلکار معطل کر دیے, اور انہوں نے کہا یہ ایف آئی آر درج ہوگی, سارے سی سی ٹی وی کیمرے جو منگوائے گئے ہیں اس پہ جو نون لیگی رہنما ہے وہ اس کو کور اپ کرنے کی بھی باتیں کرتے رہے. وہ کہتے رہے کہ معلوم نہیں, یہ تو پتہ کروانا پڑے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی آیا یا باہر آیا, یا تارڑ صاحب کا کہنا تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بولی تو اس میں بھی مجھے اتنا نہیں تھا کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ اگر آپ نے مقدمے کرنے ہیں تو پھر مقدموں کے لیے نام ہم بتائیں کہ کس کس کے اوپر آپ مقدمے کریں. اس سارے میں ایک چیز جو بڑی ڈیولپمنٹ میں منظر عام پہ آئی کہ ایک پروگرام کے اندر فیصل وابڈا صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف بیرسٹر عقیل ملک بیٹھے تھے. بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ مشیر ہیں وفاقی حکومت کے, اور وہ معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے. یہ جو اضافہ ہے بیرسٹر عقیل ملک اور بیرسٹر دانیال چودھری, یہ جو اضافہ انہوں نے کیا اس بار, تو یہ پوری طریقے سے یہ حکومتی موقف کو بیان کرتے ہیں. اب اس پہ بیٹھے ہوئے ایک بات جو مختلف لوگ کہتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں جی یہ گرفتاریاں کیوں ہوئیں, یہ ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, تو اس کی ایک توجہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے تقاریر کیا کی تھی, ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی تھی, نام لے کے باتیں کی, ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یہ وہ بیانیہ اپناتے ہیں. لیکن اس منظرنامے میں جب آج رانا احسان افضل صاحب انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو تقریریں تھیں اس کا ری ایکشن ہوا لیکن غلط ہوا. فیصل وابڈا صاحب نے بھی یہی بات کی بیرسٹر عقیل ملک سے. انہوں نے کہا جی آپ کہہ دیں کہ جلسے کا ری ایکشن تھا, ہم سے غلطی ہو گئی, یعنی پارلیمنٹ کے اندر گھس کے جو انہوں نے گرفتار کیا تو غلطی ہوگی. بیرسٹر عقیل ملک نے جواباً یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ آئی جی صاحب غلطی تسلیم کریں کہ میرے لوگوں سے غلطی ہو گئی. تو آگے سے فیصل وابڈا صاحب نے کہا کہ آئی جی نہ کریں, وزیر اعظم صاحب کریں, اور اس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم جو ہیں اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ گھر جائیں. یہ فیصل وابڈا کی طرف سے کہا گیا. فیصل وابڈا کون؟ ایک آزاد سینیٹر. آزاد سینیٹر کو ووٹ کس نے دیا؟ انہی حکومتی جماعتوں نے. آزاد سینیٹر موقف کس کا بیان کرتے ہیں؟
جو انہی حکومتی جماعتوں کو تقویت پہنچاتا ہے. پھر اس معاملے کے اوپر فیصل وافدہ صاحب نے چڑھائی ان پہ کیوں کی؟ فیصل وافدہ صاحب تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جی فیصل وافدہ صاحب جس طریقے سے بوانگی دول باتیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ دوسروں کو دھمکا بھی دیتے ہیں، تو فیصل وافدہ صاحب اس بات کو تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی جان یہ جو انہوں نے تقریریں کی ہیں، شکر کریں کہ ان کو پارلیمنٹ سے ہی گرفتار کیا ہے، ان کے گھروں میں گھس کے نہیں گرفتار کر لیا یا کسی اور کو نہیں گرفتار کر لیا جس طریقے کی انہوں نے باتیں کی. ایسا فیصل وافدہ صاحب کہہ سکتے تھے، لیکن فیصل وافدہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ مانے جلسے کا ریئیکشن ہوا اور آپ سے غلطی ہو گئی. اب اس غلطی کو تو سارے مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے رولز کے مطابق، آئین کے رول کے مطابق، پولیس والا کوئی بھی ہو وہ سپیکر کی اجازت کے بغیر اسمبلی کے اندر نہیں گھس سکتا. وہ ایک علیحدہ معاملہ رہ گیا، وہ پیچھے رہ گیا کہ آپ نے گرفتاری کے بارے میں لوپ میں لیا تھا یا نہیں لیا تھا، لیکن گرفتاری پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر سے ہوگی تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اب اس پہ ان کی طرف سے یہ جو باتیں ہوئی ہیں، اب ان باتوں کو لے کے ان کے لیے مشکل بڑھتی جا رہی. اب اس طرح کی ریٹیلیشن جو ہے وہ سننے میں آئے گی اور باقاعدہ طور پہ دھمکی بھی لگائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اگر ہم ایسا کرنے پہ آئے تو کے پی میں حکومت تو ہماری بھی ہے، ہم نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ کا اگر جواب دینا چاہا تو پھر کیا کرو گے، کیا کر لو گے؟ تو جب اس طرح کی باتیں ان سے بھی ہو رہی ہیں تو وفاقی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتحادی بھی جواب دے رہے ہیں، جو غائبانہ اتحادی تھے وہ بھی گلے پڑ رہے ہیں، اور جو اتحادی بننے کے قریب تھے اور بچھڑنے کی صورتحال دیکھنے کو مل گئی مولانا فضل الرحمان کی صورت میں، وہ بھی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہوا کیا؟ اب اس کے اوپر وہ ندامت کا منظرنامہ بھی نہیں بنانا چاہتے اپنے لیے کہ بنائیں گے تو کمزور پڑیں گے. اب وہ اس کے اوپر ندامت کی بجائے پورا اعتمادی بھی نہیں اپنانا چاہتے کہ اپنائیں گے تو اس کا جواز کیسے پیش کریں گے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی پھنستی چلی جا رہی ہیں. کل کو جب پروٹیکشن آرڈر کی صورت کے اندر پیش کیا جائے گا اسمبلی کے اندر ان رہنماؤں کو، تو وہ آ کے کیا باتیں کریں گے؟ آج کے چہرے تو بڑے خوشگوار دکھائی دے رہے تھے، مولانا نسیم کا بھی، کیسر احمد شیخ کا بھی، شعیب شاہین کا بھی، شیر افضل خان مروت کا بھی. تو ابھی تو بڑے خوشگوار وہ چہروں کے ساتھ وہ وہاں پہ وکلا کو مل رہے تھے. لیکن کل جب وہ پارلیمان کے اندر پیش ہوں گے اور ایک طرف سے پریشر ڈیولپ ہوا ہے باہر کا بھی، پاکستان تحریک انصاف تو ایک طرف رہے گی، باہر کا جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے جس میں انہوں نے شعیب شاہین، شیر افضل خان مروت اور بیرسٹر گوہر کو لے کے انہوں نے بڑا سخت سٹینس اپنایا تھا کہ پارٹی ایک طرف، یہ ہمارے بار کے ممبر بھی ہیں، تو آپ نے ہمارے بار کے ممبرز کے اوپر کس طریقے سے ہاتھ ڈالا ہے اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کس طریقے سے اٹھایا ہے. اس پہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو لے کے کل کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور کل کے دن میں یہ جو ابھی فیصل وافدہ صاحب نے بات کی ہے اور اس کے بعد جو کڑیاں آگے چلتی ہوئی دکھائی دیں گی، وہ مجھے جانے کیوں بادی نظر میں لگتا ہے کہ یہ گیم کچھ پلٹ رہی ہے. کیونکہ ایک طرف جب یہ پیغام دیا گیا کہ اب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو یہ زیادہ تر تاثر تبھی دیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، اور جب نہیں ہو رہی ہو تب تاثر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے تاکہ وہ منظرنامہ بنے. اور جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ بات تبدیل کی جا رہی ہوتی ہے، موضوع تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے نظر ہٹائی جائے. جانے کیوں جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ میں ایک آفیشیل میٹنگ کے اندر تھا، وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے، سگنل پرابلم تھے، تو وہاں سے میں ہو کے آیا. اب وہ آفیشیل میٹنگ اسلام آباد میں یا اس کے حدود میں ہو رہی تھی کہیں پہ، تو وہ جو ہوئی اور جس کے بارے میں علی امین گنڈاپور کے بارے میں بیرسٹر سیف نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے کہا، انہوں نے تو ایون یہ بھی کہہ دیا گورنر راج کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ جو تاثر ان کی طرف سے سیدھا ہی نون لیگ کے خلاف آ رہا ہے، یہ باتیں نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث لگ رہی ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.